سب سے پہلی بات کہ یہ فطرت کس نے بنائی ہے، تو جواب آتا ہے کہ اس کا خالق بھی وہی ہے، اور اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفاطر، دی کریٹر، یعنی فطرت بنانے والا، فطرت کا خالق۔ تو وہ بھی گویا کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی فطرت بنانے والی ہے، کائنات بنانے والی، کائنات کا نظام چلانے والی، اور اس میں سے ایک ایک مخلوق کے تمام چھوٹے بڑے جو اس کے عناصر ہیں ان کو بنانے والا، جوڑنے والا، چلانے والا وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور جب دین کی بات آتی ہے السلام علیکم۔ آج ڈاکٹر حبیب عاصم کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا تھا جس کے اندر ہم آپ لوگوں کے سوالات ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور شیئر کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپ کمنگ ویڈیوز کے اندر ان سوالات کو ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ایک نئی کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں جس کے مطابق دین کا علم حاصل کرنے کی ایز سچ کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں جو راہ حق پر یا زندگی کا جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے نیچر اور فطرت کے قانون ہی کافی ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بہت ساری الجھنوں میں بعض اوقات اس وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ لفظ جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، یا جو خیال ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ مثلا ابھی آپ نے دو لفظ استعمال کیے، ایک فطرت اور دوسرا دین، اور یہ کہا کہ دنیا کے بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فطرت جس میں ہم جی رہے ہیں، نیچر جس میں ہم جی رہے ہیں، تو اس کے اندر رہتے ہوئے خود بخود ایسا شعور اور ایسی عقل انسان کو مل جاتی ہے کہ وہ اشیاء کی حقیقت کو جان پاتا ہے اور اسے اپنا مقصد زندگی کا علم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دین پسند لوگ ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، دین باقاعدہ ایک ایسا نظام ہے، دین ایک ایسا عقیدے کا مجموعہ ہے، دین کچھ ایسے کاموں کا نام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کائنات بنانے والا ہے، اس کی طرف سے وحی کے ذریعے سے زمین میں اتارا گیا اور انسانوں کو بتایا گیا۔ تو ہمارا شعور اور ہماری عقل اس وقت تک صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ وہ وحی کا علم نہ حاصل کر لے۔ تو یہیں سے ہم معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ فطرت کس نے بنائی ہے، تو جواب آتا ہے کہ اس کا خالق بھی وہی ہے، اور اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفاطر، دی کریٹر، یعنی فطرت بنانے والا، فطرت کا خالق۔ تو وہ بھی گویا کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی فطرت بنانے والی ہے، کائنات بنانے والی، کائنات کا نظام چلانے والی، اور اس میں سے ایک ایک مخلوق کے تمام چھوٹے بڑے جو اس کے عناصر ہیں ان کو بنانے والا، جوڑنے والا، چلانے والا وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور جب دین کی بات آتی ہے تو دین میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اگرچہ بے شمار انبیاء آئے، لیکن ان تمام انبیاء کا پہلا استاد جو تھا وہ اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ دین بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے، اور فطرت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کی گئی، بنائی گئی ہے، اور اس کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں۔ تو جب دونوں کا خالق ایک ہے تو پھر صحیح بات تک پہنچنے کے لیے، ہدایت تک اور شعور تک پہنچنے کے لیے وہی ایک اللہ ہمیں دونوں طریقوں سے بات کو سمجھا رہا ہے۔ کبھی وہ فطرت کے حوالے دے کر اس پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آسمان پر غور کرو، زمین پر غور کرو، بادلوں پر غور کرو، سمندروں پر غور کرو، ہواؤں پہ غور کرو، خلق خدا پہ غور کرو، تو تم بالآخر اس نتیجے تک پہنچو گے کہ ان تمام کا خالق اللہ ہے۔ اور جب دین کی بات آتی ہے
تو وہاں پر بھی یہ بات یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانا جائے اور یوم آخرت کو مانا جائے، اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں، صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی اللہ ہی کی طرف سے جو آئے گا اسی کو مانا جائے گا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو اصل میں دونوں کا سورس ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی مخلوقات کو گواہ بنا کر، علامت بنا کر، اور اس پر غور کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی، اور اس کے نتیجے میں انسان اسی بات تک پہنچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، اور اللہ اپنے قانون کے مطابق اسے جس طرح چلانا چاہتا ہے چلا رہا ہے، اور جب اس کا فیصلہ ہوگا اس کائنات کی اس پوری جو ہے نا وہ کیفیت کو لپیٹنے کی، تو وہ اس کو لپیٹ کے رکھ دے گا۔ یعنی جب اس کو فنا کرنا چاہے گا تو کائنات فنا ہو جائے گی۔ اور جس دین کا حوالہ دیا جاتا ہے اس کا آغاز جناب آدم علیہ السلام سے کیا گیا، اور آدم علیہ السلام سے جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو اس سے بھی پہلے ایک حوالہ قرآن میں سابقہ آسمانی کتابوں میں اشاروں کی شکل میں، لیکن قرآن مجید میں تو بالکل واضح انداز میں کہا گیا۔ کبھی ایک بھی انسان تخلیق نہیں کیا گیا تھا، ان کی روحوں کو اللہ رب العزت نے اپنی خاص قدرت کی بنیاد پر اپنے ہاں جمع کیا اور ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام مخلوقات نے اقرار کیا، قالو بلا، ان سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب یہ دین کا پہلا سبق ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہی اس کا رب ہے، وہی اس کا مالک ہے، اور اس کا نام ہے اللہ۔ تو اس اعتبار سے جسے ہم دین کہتے ہیں اس کا پہلا سبق وہ انسان کی زمین پر اترنے سے پہلے سکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد کئی مراحل ایسے آئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے انبیاء کو یہ بات منتقل کی جاتی ہے۔ اس لیے اس بات میں کوئی الجھن نہیں ہے کہ ہم فطرت کے ذریعے سے حق تک پہنچے یا وحی کے ذریعے سے حق تک پہنچے۔ جس ذریعے سے بھی جاؤ گے بالآخر حق تک ہی پہنچو گے۔ کبھی فطرت عقل کو وہ راستہ دکھائے گی، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے پہلے والے انبیاء وہ راستہ بتائیں گے کہ حق کیا ہے۔ اس لیے دونوں کے سورس وہی ایک اللہ کی ذات ہے، جس نے فطرت بھی بنائی اور جس نے دین بھی اتارا۔